بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ 10 مرتبہ آؤں گا تاکہ 10 چیزوں کو لے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین سے کیا لے جاؤ گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اول برکت کو لے جاؤں گا، دوم مخلوق کے دلوں سے محبت، سوم اقربا کے دلوں سے شفقت، چہارم امراء سے عدل، پنجم عورتوں سے حیا، ششم غربا سے صبر، ہفتم علماء سے تقوی و پرہیزگاری، ہشتم دولت مندوں سے سخاوت، نہم قرآن، دہم ایمان۔ کیا آپ جانتے ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کہاں کہا گیا؟ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے علل شرائع میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جب جنگ احد میں احد کی پہاڑی پر معمور پہرہ داروں کی غفلت اور شیطان اور مشرکین کی آواز سننے کے بعد جو کہہ رہے تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے، مسلمان وحشت زدہ اور ہراساں ہو کر پلٹنے اور فرار ہونے لگے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ گئے۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے جنگ کر رہے تھے، اور جہاں سے بھی دشمن پیغمبر پر حملے کا قصد کرتے ان کو دور ہٹاتے تھے۔ اس طرح انہوں نے مشرکین کی کافی تعداد کو قتل اور زخمی کیا، اور یہ جنگ اتنی زور پکڑ گئی کہ امام علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مرد اپنی تلوار سے لڑتا ہے اور میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ذوالفقار عطا کی جو 2 دھاری تلوار تھی۔ امام علیہ السلام جنگ میں مصروف ہو گئے تو منادی نے آسمان سے ندا دی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی۔ کیا آپ جانتے ہیں 4 قسم کے قاضیوں میں سے 3 جہنم میں اور 1 جنت میں جائیں گے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قاضی 4 قسم کے ہیں، ان میں سے 3 قسم کے جہنم اور 1 قسم کے جنت میں ہوں گے۔ وہ 3 جو جہنم میں ہوں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1 جو غلط اور ظلم پر مبنی فیصلہ کرے اور جانتا بھی ہو کہ ظلم ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ نمبر 2 جو غلط فیصلہ دے اور نہ جانتا ہو کہ ظلم ہے اور غلط فیصلہ دے رہا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ نمبر 3 وہ حاکم جو صحیح حکم کرے اور نہ جانتا ہو کہ اس کا فیصلہ برحق ہے وہ بھی جہنم میں ہے، اور وہ گروہ جو جنت میں جائے گا۔ نمبر 4 وہ حاکم ہیں جو صحیح فیصلہ برحق جانتے ہوئے کرے تو وہ جنت میں جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں خدا کو کن بندوں کے اعمال پر تعجب ہوتا ہے؟ خدائے متعال نے شب معراج اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو وحی کی ان میں سے ایک یہ تھی کہ یا احمد مجھے 3 بندوں پر تعجب ہوتا ہے۔ نمبر 1 وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ کس کی جانب ہاتھوں کو بلند کر رہا ہے اور کس کے مقابل کھڑا ہے، اس کے باوجود وہ خیالات میں گم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 وہ بندہ جس کے پاس ایک دن کی ہی ہمت ہے پھر بھی وہ دوسرے دن کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ نمبر 3 وہ بندہ جسے معلوم ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں پھر بھی ہنستا رہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کون سی چیزیں دل کو مردہ کر دیتی ہیں؟ معتبر حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے 4 چیزیں دل کو مردہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 احمق سے بحث و مباحثہ کرنا جبکہ 2 طرفہ گفتگو کسی اچھے نتیجے تک نہ پہنچ رہی ہو۔ نمبر 2 مردوں کے ساتھ
نشست رکھنا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ مردے کون ہیں؟ فرمایا ہر وہ دولت مند جسے نعمتوں کی زیادتی نے گمراہ کر دیا ہو۔ نمبر 3 عورتوں سے بے تحاشا گفتگو کرنا۔ نمبر 4 مسلسل گناہ کرنا۔ کیا آپ جانتے ہیں دریا میں شہید ہونے والے کا رتبہ خشکی میں شہید ہونے والے سے زیادہ ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریا میں شہید ہونے والے کا رتبہ خشکی کی جنگ میں شہید ہونے والے سے دگنا ہے۔ خدا نے ملک الموت کو تمام افراد کی روح قبض کرنے پر مامور کیا ہے سوائے ان کے جو دریا میں شہید ہوں، کیونکہ ان کی منزلت اور مقام اس قدر زیادہ ہے کہ خدا خود ان کی روحوں کو قبض کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کون لوگ غربت کے عالم میں ہیں؟ معتبر حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے 4 چیزیں غریب ہیں۔ نمبر 1 وہ عالم جس سے لوگ احوال پرسی نہ کریں۔ نمبر 2 وہ قرآن جسے پڑھا نہ جائے۔ نمبر 3 وہ مسجد جس میں لوگ نہیں جاتے۔ نمبر 4 وہ شخص جو کافروں کی قید میں ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ عنوان نامی ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا اے فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1 بندہ خود کو کسی چیز کا مالک نہ سمجھے اور جس جگہ خدا نے حکم دیا ہے وہاں اسے استعمال کرے۔ نمبر 2 کاموں میں اپنی مرضی نہ چلائے بلکہ ہر حال میں اپنے مولا کا فرما بردار ہو۔ نمبر 3 اپنے ارادے کو خدائی احکامات کی بجا آوری میں استعمال کرے۔ جب بندہ خود کو کسی چیز کا مالک نہ سمجھے تو خدا کی راہ میں انفاق کرنا اس پر آسان ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنی امورات خدا کے سپرد کر دے تو مصائب کو برداشت کرنا اس پر آسان ہو جائے گا، اور اگر خدائی احکامات کی بجا آوری میں مصروف ہو جائے تو اسے لوگوں سے فخر و مباحات کرنے اور مقابلہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے جسمانی ریاضت، بردباری اور تحصیل علم کے بارے میں کیا تاکید کی ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے 3 چیزوں کی تاکید کرتا ہوں۔ اول ریاضت۔ نمبر 1 جو چیز پسند نہ ہو اسے نہ کھاؤ کیونکہ یہ حماقت اور نادانی کا باعث بنے گی۔ نمبر 2 جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھاؤ۔ نمبر 3 اپنے کھانے کے حلال ہونے پر توجہ رکھو اور خدا کا نام لے کر کھاؤ۔ دوم بردباری۔ نمبر 1 اگر کوئی تم سے کہے کہ اگر ایک بات کہو گے تو 10 سنو گے تو تم اسے کہو کہ اگر تم 10 کہو گے تب بھی 1 نہ سنو گے۔ نمبر 2 اگر کسی نے تمہیں برا بھلا کہا تو اس کے جواب میں کہو کہ اگر یہ باتیں سچی ہیں تو خدا مجھے بخشے اور اگر جھوٹی ہیں تو خدا تجھے بخشے۔ نمبر 3 اگر کسی نے تمہیں مورد الزام ٹھہرایا یا دھمکی دی تو اسے نصیحت کرو اور اس کے حق میں دعا کا وعدہ کر لو۔ سوئم۔ نمبر 1 علماء اور دانشوروں سے وہ سوال کرو جس کے متعلق تم علم نہیں رکھتے اور ہرگز امتحان اور عیب جوئی کی غرض سے سوال نہ کرو۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک
السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔